السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر مظہری سورہ توبہ آیت نمبر 104 سے آگے کا یہ درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشن سوسائٹی اور مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی، ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام۔ میں غلام محمد اشرفی مصباحی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سننے سنانے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ لوگ حاضر ہیں، سنیے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب ان لوگوں کی توبہ کا ارشاد نازل ہوا تو پیچھے رہنے والوں میں سے جنہوں نے توبہ نہیں کی تھی کہنے لگے، کل تک تو یہ ہمارے ساتھ تھے، ان سے کوئی کلام نہیں کرتا تھا، کوئی ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہ کرتا تھا، آج کیا ہوا ہے کہ لوگ ان سے اتنی عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی توبہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں سے اور لیتا ہے صدقات کو، اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یقبلو کا صلہ عن استعمال ہوا ہے کیونکہ اس کے ضمن میں تجاوز کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی یقبلو کے ساتھ عن کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے معنی میں دو معنی پائے جاتے ہیں، قبول بھی اور ساتھ ہی ساتھ اس سے تجاوز کرنا، یعنی ان کے گناہوں سے تجاوز کرنا بھی، یعنی انہیں معلوم نہیں کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر فرما کر ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، یعنی گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے اور توبہ قبول بھی فرماتا ہے۔ اس شخص کی طرح ان کے صدقات قبول فرماتا ہے جو اس غرض سے کوئی چیز لیتا ہے تاکہ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میں نے ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بندہ اپنی پاک کمائی سے صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے، اور آسمان کی طرف صرف پاک صدقہ اور کلام ہی بلند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح تم میں کوئی اپنے بچھڑے کو پالتا ہے اور اس کی بڑھوتری اور پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ صدقہ کا ایک لقمہ قیامت کے دن بڑے پہاڑ کی مثل ہو کر آئے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، پوری آیت۔ اس حدیث کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ جو اپنی نیک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ صدقہ قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ اپنی قدرت کے لائق سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے بڑھاتا رہتا ہے صدقہ کرنے والے کے لیے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کو بڑا کرتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی مثل ہوگا۔ اس بندہ نواز اور کریم کی شان یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں کو مایوس نہیں لوٹاتا، بلکہ ان کی توبہ کو شرف قبولیت بخشتا ہے اور پھر ان پر مزید کرم گستریاں فرماتا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور فرمائیے کرم کرتے رہو، پس دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو اور دیکھے گا اس کا رسول اور مومن، اور لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کا، پس وہ خبردار کرے گا تمہیں اس سے جو تم کیا کرتے تھے۔ اے پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان مذکورہ افراد کو یا تمام لوگوں کو فرما دو کہ جیسے چاہو اعمال کرو، اللہ تعالیٰ اپنے نور الوہیت سے تمہارے اعمال دیکھے گا، کیونکہ اس پر خیر و شر میں سے کچھ بھی مخفی اور پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ سب کچھ ظاہر فرما دے گا جو تم اس سے چھپاتے ہو، پس اس کا رسول بھی تمہارے اعمال کو دیکھے گا اور مومنین بھی نور ایمان سے تمہارے اعمال کو دیکھیں گے۔ مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ ان کے لیے وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے اعمال سے آگاہ فرما دے گا، اور مومنین کی رویت اس طرح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے متعلق ان کے دلوں میں انس و محبت پیدا دے گا،
اور فسادی لوگوں کے متعلق ان کے دلوں میں بغض پیدا فرما دے گا۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم، اور دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا ہے اللہ کا حکم آنے تک، چاہے وہ عذاب دے انہیں اور چاہے تو توبہ قبول فرما لے ان کی، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا دانا ہے۔ ان سے مراد، ان دوسرے لوگوں سے مراد اہل مدینہ میں سے پیچھے رہ جانے والے افراد ہیں۔ مرجونا کو ابو بکر کے علاوہ کوفی اور اہل مدینہ بغیر حمزہ کے پڑھتے ہیں، جب دوسرے قراء حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ان میں دونوں لغتیں ہیں۔ ارجا کا معنی پیچھے کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم تک ان کا معاملہ مؤخر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو صغیرہ گناہ پر گرفت فرما لے اور چاہے تو بغیر توبہ گناہ کبیرہ کو معاف فرما دے، اس پر کچھ واجب نہیں، اس لیے بندوں کو خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے۔ اما جو شک کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بندوں کی طرف لوٹ رہا ہے، راجع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال سے باخبر ہے، جو بھی اپنے بندوں سے معاملہ فرمائے گا حکمت پر مبنی ہوگا۔ اور آخرون سے مراد کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے نہیں باندھا تھا، اور یہ ان 10 افراد میں سے تھے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے متعلق حکم فرما دیا کہ نہ ان پر سلام کرو، یعنی نہ ان کو سلام کرو اور نہ ان سے کلام کرو۔ پھر جب ان کے اخلاص نیت کو محسوس کیا تو ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، پس اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر کرم فرمائی۔ بخاری اور مسلم نے کعب ابن مالک کی طویل حدیث لکھی ہے، ہم ان لوگوں کا واقعہ آئندہ صفحات میں ذکر کریں گے۔ واللہ تعالی عالم۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابی رحم کلثوم ابن حسین الغفار سے روایت کیا، جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یعنی یہ بیعت رضوان کے افراد میں سے تھے۔ ابن جریر، ابن مندہ، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ اور بیہقی رحمہم اللہ نے دلائل میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے ایک دوسرے طریق سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور ابن المنذر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سعید ابن جبیر سے اور محمد ابن عمرو نے یزید ابن رومان سے روایت کیا ہے کہ بنی عمرو ابن عوف نے مسجد تعمیر کی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیں اور ہماری اس مسجد میں نماز ادا فرمائیں۔ جب بنی غنم ابن عوف نے یہ ماجرا دیکھا تو ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی۔ انہوں نے کہا ہم بھی ویسی مسجد بناتے ہیں جیسی انہوں نے بنائی ہے۔ ابو عامر فاسق نے شام کی طرف جانے سے پہلے یہ مشورہ دیا تھا کہ تم اپنی بناؤ اور اپنی قدر و استطاعت کے مطابق اس میں اسلحہ جمع کرو۔ میں بادشاہ روم قیصر کی طرف جا رہا ہوں، میں وہاں سے ایک لشکر لے آؤں گا جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کو مدینے سے نکال دے گا۔ منافقین ابو عامر فاسق کی آمد کے ہر وقت منتظر رہتے تھے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے ارادے سے مدینہ طیبہ سے نکلا تھا۔ جب منافقین نے ابو عامر فاسق کے مشورے کے مطابق مسجد تعمیر کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں نماز ادا کرنے کی دعوت دینے کا انہوں نے ارادہ کیا، اور ان کا اس مسجد سے مقصود یہ تھا کہ مسلمانوں میں فساد، کفر، عناد کے شعلے بھڑک اٹھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس شر سے محفوظ رکھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری فرما رہے تھے تو منافقین کی ایک جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رات کی تاریکی اور بارش کے موسم میں بیماروں، کمزوروں اور بوڑھوں کو دور جا کر نماز ادا کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم نے یہاں اپنے قریب ہی ایک مسجد تعمیر کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں ایک مرتبہ نماز ادا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو میں تبوک کے سفر پر جانے کی تیاری کر رہا ہوں اور اس کے ساز و سامان کی تیاری میں مشغول ہوں۔ جب ہم اس سفر سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ تمہاری اسی مسجد میں نماز ادا کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے اور مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔
اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے مسجد نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کرنے کے لیے اور پھوٹ ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان، اور اسے کمین گاہ بنایا ہے اس کے لیے جو لڑتا رہا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اب تک، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر بھلائی کا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ صاف جھوٹے ہیں۔ اہل مدینہ اور اہل شام نے اسے بغیر واو کے یعنی الذین، یعنی انہوں نے الذین پڑھا ہے، اور ان کے مصاحف میں بھی اسی طرح لکھا ہے، جبکہ باقی قرآن و آخرون پر عطف کی بنا پر واو کے ساتھ والذین پڑھا ہے۔ یا یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، یا یہ اختصاص کی بنا پر منصوب ہے۔ اور زرارن کا معنی ہے تکلیف، یعنی مسلمانوں کی تکلیف کی غرض سے مسجد تعمیر کی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں یہ 12 آدمی تھے جنہوں نے یہ مسجد تعمیر کی تھی۔ اس کا نام حزام ابن خالد جو بنو عبید ابن زید سے قبیلے سے تھا، اور یہ بنو عمرو ابن عوف کا ایک فرد تھا۔ یہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف دشمنی اور عداوت کی خاطر نکلا تھا۔ ثعلبہ ابن حاتب جس کا تعلق بنو امیہ ابن زہد سے تھا۔ معتب ابن قشیر اس کا تعلق بنو سبیعہ ابن زید سے تھا۔ ابو حبیبہ ابن الازعر اس کا تعلق بنو سبیعہ ابن زید سے تھا۔ عبادہ ابن حنیف جو سہل ابن حنیف کے بھائی تھے، ان کا تعلق بھی بنو عمرو ابن عوف سے تھا۔ نجاد ابن عثمان جو بنو سبیعہ سے تھے۔ ودیع ابن ثابت اور بخرج، ان لوگوں نے مسجد قباء کی آبادی اور رونق کو ختم کرنے کے لیے علیحدہ مسجد تعمیر کی تھی۔ ایک تو مسجد بنانے کا مقصد مومنوں میں انتشار پیدا کرنا تھا، اور دوسرا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تھی، اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ اور اختلاف کا بیج بونا تھا، کیونکہ پہلے مسلمان مسجد قباء میں نماز ادا کرتے تھے۔ انہوں نے علیحدہ مسجد بنائی تاکہ کچھ لوگ اس میں نماز پڑھیں گے، اور اس طرح اختلاف و افتراق کی جڑ مضبوط ہو جائے گی۔ ان کو اس مسجد میں مجمع ابن حارثہ امامت کراتا تھا۔ یہ لوگ ابو عامر کے ہر وقت منتظر رہتے تھے جو قیصر روم کے پاس گیا ہوا تھا تاکہ وہاں سے کچھ فوج لے کر کے آئے، کیونکہ وہ انہیں کہہ کر گیا تھا کہ میں قیصر روم سے ایک لشکر لے آؤں گا جس کے ذریعہ سے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں ابو عامر راہب تھا، یعنی وہ عیسائی تھا، اور اس کا تعلق بنی عمرو ابن عوف سے تھا، اور یہ غسیل ملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تھا۔ دیکھیے باپ کہاں بیٹا کہاں۔ زمانہ جاہلیت میں راہبوں کی زندگی گزارتا تھا، نصرانی دین پر راہبوں کا لباس پہنے رکھتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ابو عامر نے کہا یہ آپ کون سا دین لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دین ابراہیمی لے کر آیا ہوں۔ ابو عامر نے کہا دین ابراہیمی پر تو میں ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے کہا تو دین ابراہیمی پر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دین حنیف میں ایسی چیزیں داخل کر دی ہیں، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ ایسی چیزیں داخل کر دی ہیں جو اس دین سے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا، میں تو بالکل روشن اور پاک دین و شریعت لے کر آیا ہوں۔ ابو عامر کو جب اپنی پیری کے زوال کا خدشہ ہوا، یعنی اپنا پیر ہونے کا زوال یعنی ختم ہونے کا ڈر ہوا، تو غصے میں آ کر کہنے لگا جو ہم میں سے جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اسے غربت و تنہائی میں وطن سے دور ہلاک کرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اور جب آپ نے آمین کہہ دیا ہے تو یہ تو دعا کنفرم ہے کہ قبول ہوگی ہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا نام ابو عامر الفاسق رکھا۔ جنگ احد میں ابو عامر نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا اب جو قوم تیرے ساتھ جنگ کرے گی میں اس کے ساتھ ہو کر تم سے جنگ کروں گا۔ جنگ حنین تک ہمیشہ یہ کفر کی صفوں میں ہو کر داعی اسلام کی مخالفت کرتا رہا۔ جب حوازن کو شکست ہوئی تو یہ شام کی طرف دم دبا کر بھاگ گیا اور منافقین کی طرف پیغام بھیجا کہ تم اپنی طاقت کے مطابق اسلحہ اور قوت جمع کرو اور ایک مسجد بناؤ۔ میں بادشاہ روم قیصر کی طرف جا رہا ہوں اور وہاں سے روم کا ایک لشکر لے آؤں گا جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو شہر سے نکال دے گا۔ بس اس کے مشورہ پر منافقین نے مسجد قباء کے قریب اس کی آبادی کو ختم کرنے کے لیے مسجد تعمیر کی، یعنی مسجد قباء کی آبادی کا مطلب مسجد قباء میں آنے والے مسلمانوں کی تعداد کم کرنے کے لیے اس نے مسجد تعمیر کی۔ من قبلو یا تو حارب کے متعلق ہے یا اتخذو کے متعلق ہے، یعنی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے کی منافقت سے پہلے انہوں نے مسجد بنائی،
انہوں نے واقعی غزوہ تبوک سے پہلے مسجد بنائی تھی، پہلی ترکیب بہتر ہے۔ یہ جن منافقین نے مسجد زرار بنائی ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے کہ جناب ہماری اس مسجد کی تعمیر سے غرض صرف مسلمانوں پر شفقت تھی، کیونکہ بارش، گرمی، سردی اور اندھیری راتوں میں کمزور اور بوڑھے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے یہ قریب ہی مسجد تعمیر کر دی ہے۔ ہماری غرض اور ہمارا مقصد تو صرف اور صرف نیکی اور بھلائی کو عام کرنا ہے۔ ابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عوفی کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد قباء تعمیر کروائی تو انصار کے کچھ افراد نکل گئے، جن میں بخرج نامی شخص بھی تھا، تو انہوں نے اپنے نفاق کی وجہ سے علیحدہ مسجد بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بخرج تو ہلاک ہو جائے، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا، حضور میرا مقصود تو خدا کی قسم نیکی کی ترویج تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جان عالم، ان کی چکنی چپڑی باتوں کو مت مانیے، یہ اپنی قسموں اور باتوں میں بالکل جھوٹے ہیں۔ لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين۔ آپ نہ کھڑے ہوں اس میں کبھی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے، وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں صاف ستھرا رہنے کو، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک صاف لوگوں سے۔ اس مسجد میں نماز کے لیے کبھی نہ جانا، کیونکہ اس کی بنیاد کفر اور نفاق پر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کا یہی مفہوم مروی ہے۔ ابن النجار فرماتے ہیں، یہ مسجد جو منافقین نے مسجد قباء کی مخالفت میں بنائی تھی، اس میں وہ جمع ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کردار کشی کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں زبردستی کیڑے نکالتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس بات پر مذاق اڑاتے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذی آوان میں تھے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، زہری نے ابو رحم سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مالک ابن دخشم اور معن ابن عدی کو بلایا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عامر ابن سکن اور وحشی کا نام بھی ذکر کیا ہے، جبکہ بغوی نے عاصم کا نام ذکر نہیں کیا ہے۔ وہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے التجرید میں سوید ابن عباس انصاری کا اضافہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ان جانثاروں کو حکم فرمایا کہ ان ظالموں کی مسجد کو نیست و نابود کر دو اور اس کے ملبے کو آگ لگا دو۔ یہ صحابہ تعمیل ارشاد میں دوڑتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ سالم ابن عوف کے پاس پہنچے تو مالک نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرے آنے تک تم یہاں ٹھہرو۔ وہ گھر گئے اور کھجور کی خشک ٹہنیاں اٹھا لائے، اس میں آگ جلائی اور پھر جلدی جلدی مسجد کی طرف اس آگ کو لے آئے۔ مسجد میں وہ شام اور عشاء کے درمیان پہنچے، اس میں منافقین کا گروہ موجود تھا۔ صحابہ کرام نے مسجد کو آگ لگا دی اور اسے زمین بوس کر دیا، اور منافق یہ منظر دیکھ کر تتر بتر ہو گئے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو مسجد تقوی کی بنیاد پر نہیں بلکہ فساد پھیلانے کے لیے بنائی گئی ہو، اس مسجد کو آگ لگا دینا ہی بہتر ہوتا ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جگہ کو کیا لکھا ہے، اروڑی یعنی گندگی کا ڈھیر بنا دو، یعنی ہم لوگ اس کو کوڑا کرکٹ کا ڈھیر، اور ہمارے علاقے میں اس کو گنورا بولا جاتا ہے۔ اس میں مردار بدبودار چیزیں اور کوڑا کرکٹ لا کر ڈالا کرو۔ ابو عامر فاسق شام میں تنہا اور وطن سے دور مر گیا، وہ دعا بھی جو اس نے کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تھی، وہ بھی قبول ہو گئی۔ محمد ابن یوسف صالحی نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم ابن عدی کو فرمایا کہ تم اس مسجد کی جگہ گھر بنا لو۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس جگہ کے متعلق قرآن نازل ہوا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، آپ یہ جگہ ثابت ابن اکرم کو عطا فرما دیں، کیونکہ ان کے پاس رہائش کے لیے مکان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ ثابت ابن اکرم کو عطا فرما دی۔ اس جگہ ثابت ابن اکرم کا کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، اور نہ کسی کبوتر نے بچے دیے اور نہ کسی مرغی نے انڈا دیا۔ سوچئے کیسی بلا تھی وہ، اور کیسی زمین تھی، یعنی زمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن جہاں پر اللہ
اور اس کے رسول کی نافرمانی کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، پروگرام بنائے جاتے ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بچہ بھی پیدا نہیں کرتا، نہ کبوتر بچہ دیتا ہے، نہ کوئی مرغی انڈا دیتی ہے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بنی عمرو بن عوف جنہوں نے مسجد قباء بنائی تھی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ آپ مجمع ابن حارث کو اجازت فرمائیں کہ وہ ہماری امامت کرایا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجمع کی آنکھ کبھی نہ سوئے، یہ امام نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے مسجد زرار کی امامت کروائی تھی۔ مجمع نے کہا اے امیر المومنین، میرے متعلق اتنا جلدی حکم جاری نہ فرمائیں، خدا کی قسم میں نے اس مسجد میں نمازیں پڑھی اور پڑھائیں، لیکن مجھے ان کی بدنیتی اور خبث باطنی کا علم نہ تھا۔ اگر مجھے ان کے نفاق اور کفر کا علم ہوتا تو میں کبھی ان کے ساتھ نہ ہوتا۔ میں جوان تھا اور قرآن کا قاری تھا، جبکہ وہ لوگ بوڑھے اور ان پڑھ تھے۔ میں نے انہیں نمازیں پڑھائیں، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بدبخت قرب الہی کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں یا امت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بدبخت قرب الہی کا ارادہ رکھتے ہیں یا امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا عذر قبول کیا اور اس کی تصدیق فرمائی، پھر مسجد قباء کی امامت کے امور ان کے فرما دیے۔ لمسجد پر لام ابتدائیہ ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ لام قسم ہے، یعنی آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں جس کی بنیاد اور اساس پہلے دن سے تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، یا اول یوم سے مراد وہ دن ہے جس دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تھے۔ سہیلی نے یہی توجیہ لکھی ہے۔ ابن عمر، زید بن ثابت اور ابو سعید خدری فرماتے ہیں جس دن میں آپ کو قیام کا حکم ہو رہا ہے، جس مسجد میں آپ کو قیام کا حکم ہو رہا ہے اس سے مراد مسجد مدینہ ہے، کیونکہ امام مسلم، احمد ابن ابی شیبہ، ترمذی، نسائی، ابو یعلی، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابو الشیخ، حاکم، ابن مردویہ اور بیہقی رحمہم اللہ نے الدلائل میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی زوجہ محترمہ کے حجرے میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کنکریوں کی مٹھی بھری اور پھر انہیں زمین پر مار کر فرمایا یہ تمہاری مسجد مسجد مدینہ ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ قرآن کریم میں جو کہا گیا ہے لمسجد اسس علی التقوی، کہ وہ مسجد جو تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ مسجد مدینہ یعنی مسجد نبوی شریف ہے، یعنی گنبد خضرا والی مسجد۔ طبرانی اور ضیاء المقدسی رحمہم اللہ نے المختارہ میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس مسجد کے متعلق دریافت کیا گیا جس کی بنیاد قرآن نے تقوی پر بیان کی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا مسجدی ھذا، وہ یہ میری مسجد ہے، اور یہ میری مسجد سے مراد مسجد مدینہ مسجد نبوی ہے۔ ابن ابی شیبہ اور ابن مردویہ رحمہم اللہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں جس مسجد کی تعریف یہ بیان ہوئی ہے کہ اس کی بنیاد تقوی پر ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علی صاحبہ وسلم کی فضیلت میں کثیر روایتیں منقول ہیں۔ بخاری اور مسلم رحمہم اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور میرا ممبر حوض پر ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت دوسرے الفاظ میں نقل کی ہے، میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کا باغیچہ ہے۔ بخاری، مسلم اور نسائی نے عبداللہ ابن زید المازنی سے اس طرح روایت کی ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے، لیکن مسجد حرام کا مرتبہ اس سے بلند ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ جس مسجد کی قرآن نے تعریف کی ہے اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ حضرت ابن عباس، عروہ ابن زبیر، سعید ابن جبیر اور قتادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی
اور قباء میں قیام کے دوران سوموار سے جمعہ تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں نمازیں ادا فرمائی تھیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے۔ یہ قول ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم اور بیہقی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور ابو الشیخ سے الضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبداللہ ابن دینار سے اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن پیدل یا سوار ہو کر مسجد قباء میں تشریف لاتے تھے، اور عبداللہ ابن عمر بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ اور نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مسجد میں 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے تھے۔ داؤدی فرماتے ہیں یہ کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ دونوں مساجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ سہیلی اور ابن حجر رحمہم اللہ نے بھی یہی لکھا ہے۔ میں کہتا ہوں آیت کے نزول کا مورد اگرچہ خاص ہے لیکن اس کی مراد عام ہے، کیونکہ نکرہ کی صفت عام الفاظ سے لائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ ہر مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہو زیادہ مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں کھڑے ہوں، لیکن آیت کا سیاق یعنی پچھلا اس بات کو کا مقتضی ہے کہ آیت کا مورد مسجد قباء ہے، کیونکہ مسجد ضرار مسجد قباء کو ضرر پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو حدث، جنابت اور نجاستوں سے پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ حدث کا مطلب ہوتا ہے، حدث 2 طرح کا ہوتا ہے، اصغر، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر کا مطلب ہوتا ہے وضو کا ٹوٹ جانا، اور حدث اکبر کا مطلب ہوتا ہے ایسا کام کر لینا جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے۔ جنابت غسل واجب ہونے کو ہی کہتے ہیں، اور نجاستوں سے پاک رہنا پسند کرتے ہیں، یا یہ معنی ہے کہ گناہوں اور برے اخلاق سے پاک رہنا انہیں پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک اور صاف لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ متطہرین اصل میں متطہرین تھا، تا کو طا میں ادغام کیا گیا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ یہ آیت کریمہ اہل قباء کے حق میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ وہ قضاء حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرتے تھے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نظافت و پاکیزگی کا ذکر فرمایا، یعنی پانی سے استنجا کرتے تھے، ڈھیلے سے بھی استنجا کرنا چونکہ جائز ہے لیکن پانی سے استنجا کرنا افضل ہے، اور اہل قباء جو ہے قضاء حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرتے تھے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نظافت و پاکیزگی کا ذکر فرمایا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مہاجرین صحابہ کے ساتھ میں مسجد قباء میں تشریف لے گئے۔ انصار وہاں بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کیا تم مومن ہو؟ انصار خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی سوال دہرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ مومن ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم قضاء الہی پر راضی ہو؟ انصار نے عرض کی جی ہاں۔ پھر پوچھا تم مصیبت پر صبر کرتے ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ پھر پوچھا کیا تم خوشحالی پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار کو فرمایا اے انصار، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے، تم قضاء حاجت کے بعد کیا عمل کرتے ہو؟ انصار نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم استنجا میں 3 پتھر استعمال کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الاوسط میں یہی حدیث ورب الکعبہ تک روایت کی ہے۔ عمر ابن شیبہ نے اخبار المدینہ میں ولید ابن ابو سندر اسلمی کے حوالے سے یحییٰ ابن سہل انصاری سے اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت اہل قباء کے حق میں نازل ہوئی، وہ قضاء حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرتے تھے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عطا سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جنہوں نے پانی سے استنجا شروع کیا،
ابن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح میں عویمر ابن ساعدہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نظافت و صفائی کے متعلق تعریف فرمائی ہے، تم کس چیز سے طہارت حاصل کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے پڑوسی یہود قضائے حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرتے تھے تو ہم نے بھی پانی استعمال کرنا شروع کر دیا جیسا کہ وہ طہارت کے لیے پانی استعمال کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ انہوں نے عرض کی، حضور، ہم پتھر سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے، تم یہی طریقہ استعمال کرتے رہو۔ الحمدللہ، یہ آیت نمبر 108 تک کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دروس کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان کے شان کے مطابق عزت و اکرام و تکریم کرنے اور ان سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔